صفحہ نمبر 109۔ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ القبور الوثقی۔ حضرت خواجہ محمد معصوم اعلیٰ حضرت امام ربانی خواجہ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی کے تیسرے صاحبزادے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 11 شوال 1007 ہجری میں سرہند شریف میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش مبارک کے متعلق حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا: ہمارے لیے بہت باعث برکت ثابت ہوئی، کیونکہ انہی دنوں ہمیں حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی۔ بچپن ہی میں اعلیٰ حضرت مجدد پاک ان کی خداداد، ذہانت اور قابلیت کی تعریف کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ لڑکا محمدی المشرب ہے۔ اس کے بارے میں ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ خواجہ محمد معصوم کا کیا حال لکھوں کہ وہ دولت ولایت کے اہل ہیں۔ ابھی 3 سال کے تھے کہ حرف توحید ان کی زبان سے یوں نکلا اور یوں کہتے ہیں کہ میں آسمان میں ہوں، میں زمین میں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ نیز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس طریق میں پیر و جوان سب برابر ہیں اور برکات و فیوض کے حصول میں عورتیں اور بچے سب یکساں ہیں۔ حضرت خواجہ محمد معصوم نے اکثر علوم دین حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سے ہی حاصل کیے اور کچھ کتب اپنے بڑے بھائی حضرت خواجہ محمد صادق اور شیخ محمد طاہر لاہوری سے بھی پڑھی۔ 16 برس کی عمر میں تحصیل علوم سے فارغ ہو کر تحصیل حال میں مصروف ہو گئے۔ انہی دنوں حضرت نے اپنے والد محترم اعلیٰ حضرت سے عرض کیا: میں ایک نور دیکھتا ہوں جس سے تمام عالم منور ہے، وہ ہر ذرے میں سمویا ہوا ہے اور آفتاب کے مثل ہے، اگر غروب ہو جائے تو عالم تاریک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تم قطب وقت ہوگے، میری اس بات کو یاد رکھنا۔ ایک مکتوب شریف میں حضرت مجدد الفسانی اپنے فرزند ثانی حضرت خواجہ محمد سعید اور فرزند ثالث خواجہ محمد معصوم کو خطاب فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: طبیعت ہمیشہ تمہارے حال کی طرف متوجہ اور تمہارے کمال کی خواہش رہتی ہے۔ پرسوں نماز صبح کے بعد خاموش بیٹھا تھا، ایسا معلوم ہوا جو خلعت میں رکھتا تھا مجھ سے جدا ہوئی اور اس کی بجائے مجھے دوسری خلعت عطا ہوئی۔ صفحہ نمبر 110۔ اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ یہ خلعت کسی کو دیں گے یا نہیں، اگر دیں گے تو آرزو یہ ہے کہ فرزند ارجمند محمد معصوم کو عطا کریں۔ ایک لمحہ کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پہلی خلعت فرزند ارجمند کو عطا ہوئی ہے اور وہ قیومیت کی خلعت تھی جو تربیت و تکمیل سے تعلق رکھتی تھی، اور یہ جو دوسری خلعت میرے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کا امیدوار ہوں کہ فرزند ثانی محمد سعید کو عطا ہوئی۔ چنانچہ صاحبزادگان کو جب عزت نامہ ملا تو اعلیٰ حضرت ان دنوں اجمیر شریف میں مقیم تھے، یہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے خواجہ معصوم کو خلوت میں بلا کر خلعت قیومیت سے مشرف فرمایا۔ حضرت 27 برس کے تھے کہ مسند ارشاد و قیومیت پر جلوہ افروز ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اس روز 50,000 آدمیوں نے حضرت سے بیعت کی، جن میں اکثر اعلیٰ حضرت کے خلفاء بھی شامل تھے۔ بیرون ہند، ماوراء النہر، خراسان اور بدخشاں وغیرہ ممالک کے حکمرانوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تحائف و ایلچی بھیجے۔ حضرت کی قیومیت کے معترف ہوئے ہندوستان کے بادشاہ شاہ جہاں میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر دوبارہ بیعت سے مشرف ہوئے۔ ملک کے اکثر حصوں میں آپ نے اپنے نائب خلفاء بھیجے تاکہ مخلوق کو داخل سلسلہ کریں اور ہدایت کا راستہ دکھائیں۔ شام و ایران، توران، ترکستان، کاشغر اور بخارا بھی حضرت کے فیض سے سیراب ہوئے۔ حضرت کے توسط سے اسلام کی نورانی کرنوں سے چین کا خطہ بھی جگمگا اٹھا۔ اورنگ عالمگیر بھی حضرت کے ہاتھ پر بیعت تھے۔ تواریخ مرات العالم و جہانما جو عالمگیر کے ایما پر لکھی گئی ہیں، ان میں حضرت ممدوح کے متعلق تحریر ہے کہ مشائخیت کی مسند پر اب تک کوئی ایسا شخص نہیں بیٹھا جیسا کہ حضرت خواجہ محمد معصوم، کیونکہ دنیا کے تمام اطراف و جوانب کے بادشاہ، علماء اور مشائخ چھوٹے بڑے سب حضرت کے مرید تھے۔ حضرت پاک مجلس کے رعب و دبدب کا یہ عالم تھا، وہاں پر بڑے بڑے بادشاہ بھی باہم گفتگو نہ کر سکتے تھے۔ اگر کسی کو بہت ضروری کام ہوتا تو کاغذ پر لکھ کر حضرت کی خدمت میں پیش کرتے۔ یہاں تک کہ عالمگیر بادشاہ جن پر حضرت بہت ہی مہربان تھے، وہ بھی بوجہ پاس ادب حضرت کے روبرو کسی سے ہم کلام نہ ہوتے تھے۔ روزہ قیومیہ میں تحریر ہے کہ 1335 ہجری میں
ایک روز حضرت نے بیان کیا، آج صبح حلقہ میں بیٹھا تھا، جناب سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھ سے بغل گیر ہوئے اور فرمایا، صفحہ نمبر 111، حق تعالیٰ نے آپ کو عروۃ الوثقیٰ کا خطاب عطا فرمایا ہے، اس بڑی نعمت اور عنایت کے لیے حق سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ فرماتے ہیں کہ اس دوران میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے تمام مقرب فرشتے، انبیاء، اولیاء میرے گرد جمع ہیں اور کہتے ہیں، السلام علیکم یا محمد معصوم عروۃ الوثقیٰ۔ پھر ہر ایک نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ میں نے اپنا یہ خصوصی نام عرش معلیٰ کے گرد بھی دیکھا، میں نے اپنا یہ خصوصی نام عرش معلیٰ کے گرد بھی لکھا ہوا دیکھا۔ ایک روز کا واقعہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ بار نماز فجر مراقبہ میں بیٹھا تھا، ایسا معلوم ہوا جیسے ساری مخلوق مجھے سجدہ کر رہی ہے۔ بہت حیران ہوں، آخر یہ بھید کھلا کہ کعبہ میری ملاقات کو آیا ہے اور مجھے گھیر لیا۔ اس لیے ہر شخص کعبہ کو سجدہ کرتا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک صبح مراقبہ میں دیکھا کہ مجھے خلعت عالی شان عنایت ہوئی ہے، نیز قلم دوات میں مرحمت ہوئی، گویا منصب وزارت عطا ہوا ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے تمام مخلوق پر وزیر اعظم بنایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ ادائی فریضہ حج کے لیے تشریف لے گئے، اس زمین پاک پر انوار و فیوز کا ذکر فرماتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، اکثر اوقات دیکھتا ہوں کہ کعبہ ہم سے گلے ملتا ہے اور بڑے اشتیاق سے منہ چومتا ہے۔ جب حج سے فارغ ہوئے، ایک فرشتے نے حج کی قبولیت کی مہر شدہ سند پیش کی۔ حضرت مکہ معظمہ میں مقیم تھے، ان کے بڑے بھائی حضرت خواجہ محمد سعید کی طبیعت سخت علیل ہو گئی۔ حضرت نے شفا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہزاروں لوگ دعا مانگ رہے ہیں۔ جب حضرت روضہ پاک کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو شوق کا یہ عالم تھا، راتوں کو نیند نہ آتی تھی۔ جب خطہ پاک میں داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ حضرت رسالت مآب حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے آئے ہیں اور ان سے بغل گیر ہوئے۔ اس پیش بہا عنایت و نوازش پر حضرت فرماتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضور کا وجود پاک عرش تا فرش مرکز جمیع عالمیان ہے۔ اگرچہ وہاب مطلق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جس کسی کو فیض پہنچتا ہے وہ آن حضرت کے توسل سے پہنچتا ہے، اور مہمات ملک الملکوت کا بندوبست بھی حضور ہی فرماتے ہیں، اور شب و روز مخلوق پر فیوز و انعامات بھی حضور کے روضہ مطہرہ سے پہنچتے ہیں۔ صفحہ نمبر 112، ایک مرتبہ لوگ ایک جوگی سے جو جادو سے آگ باندھ لیتا ہے، اس سے آگ نقصان نہیں پہنچاتی تھی، اس پر فریفتہ ہو رہے تھے۔ حضرت نے سنا تو لوگوں کو ایندھن جمع کر کے آگ سلگانے کا دیا۔ جب شعلہ بھڑکنے لگا تو حضرت نے آیت کریمہ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے سلامتی کا باعث بن جا، پڑھ کر دم کیا۔ ایک شخص سے فرمایا کہ آگ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، چنانچہ وہ شخص کافی دیر تک آگ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا رہا، آگ اس پر گلزار ہو گئی۔ ایک شخص نے کابل میں خواب دیکھا، حضرت نے اسے تبرک عطا فرمایا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو تبرک ان کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت ایک روز وضو فرما رہے تھے کہ ناگاہ لوٹا اٹھا کر دیوار پر دے مارا، حاضرین نے اس کو یاد رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک سوداگر حاضر خدمت ہوا، بولا کہ بنگال کے ایک صحرا میں سے گزر رہا تھا، اچانک ایک شیر غراتا ہوا آیا، میں نہایت خوف زدہ ہوا، فوراً حضرت کی طرف رجوع کیا، دیکھتا ہوں کہ حضرت روبرو کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں لوٹا ہے جو شیر کو دے مارا، شیر اسی دم بھاگ گیا اور حضرت بھی غائب ہو گئے۔ حضرت دکن سے گزر رہے تھے، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر جو اس وقت شہزادہ تھا، حضرت کی آمد کی خبر پا کر 12,000 کی تھیلی لیے خدمت حاضر ہوا۔ حضرت اس سے محبت سے ملے اور سلطنت کی بشارت دی۔ بادشاہ بولے، حضور مجھے لکھ دیں۔ چنانچہ حضرت خواجہ نے اسے لکھ دیا۔ جب اورنگزیب تخت نشین ہوا تو اس کی بہن فخر سے اکثر کہا کرتی تھی، میرے بھائی نے 12,000 میں سلطنت خریدی ہے۔ ایک شخص اپنے بیٹے کو حضرت کی خدمت میں لایا، عرض کیا، کیا یہ دین و دنیا کے کام کاج چھوڑ کر ایک عورت پر فریفتہ ہو گیا ہے؟ حضرت نے اسے نصیحت فرمائی۔ عاشق مزاج بولا، نیکی کے کوچہ میں میرا کبھی گزر نہیں ہوا، اگرچہ میرے حال کو ناپسند فرماتے ہیں تو میری حالت کو بدل دیجیے تاکہ نیک بن جاؤں۔ حضرت بولے، ہاں میں نے بدل دی، وہ فوراً تائب ہو گیا۔ صفحہ نمبر 113، حضرت خواجہ محمد سعید آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے دوسرے صاحبزادے تھے۔ آپ نے علم ظاہری اور فیض باطنی اپنے والد بزرگوار سے حاصل کیا۔ آپ مظہر جمال و کمال تھے، مخزن برکات و معدن کرامات تھے۔ آپ منبع انوار، واقف الاسرار، کریم الاخلاق، عمیم الاشفاق،
صاحب مقامات جلیلہ مدارج عالیہ تھے۔ صاحب دارالمعارف فرماتے ہیں، خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد کے دونوں صاحبزادگان خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم میں بے بہا جوہر ہیں۔ یہ دونوں بچپن ہی میں مقامات احمدیہ تک پہنچے۔ دارالمعارف میں مزید لکھا ہے کہ حضرت مجدد پاک فرماتے تھے کہ میرا اور میرے باٹوں کا معاملہ صاحب شرح وقایہ کے معاملے کی طرح ہے۔ ان کے دادا وقایہ تحریر کرتے، صاحب شرح وقایہ اسے حفظ کر لیتے۔ اسی طرح جو معارف مجھ پر منکشف ہوتے میرے بیٹے انہیں یاد کر لیتے۔ صاحب حضرت القدس روضہ اسلام فرماتے ہیں کہ خواجہ محمد سعید میں اس قدر جمال ظاہری اور کمال باطنی تھا، جو کوئی بھی ایک بار سامنے آتا آپ کے کمالات حسن و جمال پر فریفتہ ہو جاتا۔ ایک دفعہ سرہند شریف میں وبائے عظیم طاعون نمودار ہو گئی۔ سینکڑوں لوگ اس وبا سے ہلاک ہوئے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کی طرف رجوع کیا تو آپ نے فرمایا، آج کے دن اگر کوئی شخص طاعون مرض سے ہلاک نہیں ہوگا تو ایسا ہی ہوا۔ آپ کا وصال 80 سال کی عمر میں 1070 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک سرہند شریف ایڑیا میں واقع ہے۔ صفحہ نمبر 114۔ خواجہ عبدالاحد المعروف بھی شاہ گل المتخلص بھی وحدت حضرت خواجہ عبدالاحد حضرت قادر الرحمہ خواجہ محمد سعید کے 5ویں صاحبزادے 1049 ہجری میں بمقام سرہند شریف میں پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ محمد سعید احمد قادر الرحمہ خواجہ عبدالاحد کو دوسرے فرزندوں سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے، ان پر بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے۔ ان کے رخساروں کی شگفتگی کی وجہ سے انہیں پیار سے گل کہہ کر پکارتے تھے۔ دوسرے لوگ بھی حضرت کو اسی نام سے یاد کرتے، بلکہ احتراماً شاہ گل سے مخاطب کیے جاتے۔ حضرت کم سنی ہی میں تمام دینی علوم میں طاق ہو گئے تھے۔ نماز روزہ کی ادائی میں بہت مستعد اور پابند تھے۔ اس بلا کے ذہین تھے کہ 15-16 سال کی عمر میں حضرت خازن کے ساتھ حج بیت اللہ شریف کے لیے گئے۔ واپسی پر حالات سفر اور فیوز حرمین شریفین سے متعلق ایک کتاب عربی میں اس خوبی سے تحریر فرمائی کہ اچھے عالم دین حیران رہ گئے۔ واپسی پر حالات سفر اور فیوز حرمین شریفین سے متعلق ایک کتاب عربی میں اس خوبی سے تحریر فرمائی کہ اچھے عالم دین حیران رہ گئے۔ جو دیکھتا پڑھتا عش حش کر اٹھتا، شریعت کا بے حد لحاظ رکھتے۔ چنانچہ حضرت خازن رحمۃ اللہ علیہ نے پاس شریعت اور فروانی شوق یہ عالم دیکھا تو انہیں اجازت تلقین طریقہ عنایت فرما دی۔ جب حضرت 20 سال کے ہوئے تو حضرت خازن کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے امی بزرگوار حضرت خواجہ محمد معصوم قیوم ثانی کی صحبت اختیار کی، ہرچند کہ یہ اس نوعمری میں بھی بہت قابل تھے، مگر امی بزرگوار کے ہاتھ پر تجدید بیعت کی۔ ان کے روبرو از نوے تلمذ طے کیے۔ حضرت قیوم ثانی نے بھی ان کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، تھوڑے ہی دنوں میں کامل بنایا۔ اکثر اس سے اپنے مکاشفات اور اسرار کا اظہار فرماتے، مشورہ لیتے فرماتے، عبدالاحد تمام عقل ہے، کبھی فرماتے کہ عبدالاحد عقل مجلس ہے۔ بعض مخلص اور خاص دوستوں کے حالات بھی ان سے دریافت فرماتے کہ فلاں آج کل کس مقام پہ ہے، فلاں آپ کے نزدیک کیسا ہے۔ حضرت جواب فرماتے، قیوم ثانی تسلیم کرتے۔ حضرت خواجہ ثانی کی رحلت کے بعد منصب قیومیت حضرت ممدوح کے دوسرے صاحبزادے حضرت خواجہ حجت اللہ کو منتقل ہوا۔ حضرت عبدالاحد ان کی خدمت میں بھی بڑے ادب سے حاضر ہوتے اور ان کی بہت زیادہ تعظیم کرتے۔